السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان اللہ شدید العقاب۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید کی سورہ انفال کی دو آیتیں ہیں، 24 اور 25۔ ان آیات کے جو مطالب ہے، مطالب سے جو پہلے جو بات ہمارے ذہنوں میں ہونا ہے تاکہ جب مطالب پڑھے جائے تو بات کھل جائے، وہ یہ ہے: ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اللہ پر ایمان لائے ہیں، تو ایمان لانے کے بعد ایمان والوں کے جو ذمہ داریاں ہیں، ان کے جو فرائض ہے، ان کے جو ڈیوٹی ہے، اللہ رب العالمین اس کو بیان کر۔ تو اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے مطالب: اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے بلاوے پر لبیک کہو، بالخصوص وہ معاملہ جو جہاد کا ہے۔ یعنی رسول کیوں بلا رہے ہیں تم کو؟ تاکہ تمہاری زندگی بخشنے والی ہے۔ اگر تم تساہل برتو گے، ایزی لے لو گے، جس زندگی کو تمہارے تعلق سے جو ہے نا بخشنے کی بات کی طرف بلایا جا رہا، جہاد کی طرف بلایا جا رہا، اطاعت کی طرف بلایا جا رہا، فرمانی برداری کی طرف بلایا جا رہا، اگر تم منہ موڑو گے، تساہل برتو گے، ترک جہاد کرو گے، چوری کرو گے، جی چراؤ گے، تو یاد رکھو اللہ رب العالمین انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند۔ پھر انجام کے اعتبار سے تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ ایک دن آنا ہے، اس رب کی طرف تمہاری حاضری ہے۔ پھر ڈرو اس فتنے سے۔ فتنہ کیا ہے؟ کفر کا غلبہ، غلبہ کفر اور عذاب، یہ فتنہ ہے۔ ڈرو اس فتنے سے جس فتنے میں نہ صرف ظالم شرک کرنے والے ہی نہیں جو ہے مبتلا ہوں گے، بلکہ ترک جہاد کرنے والے، زبان سے اقرار ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن زندگی منمانی گزار رہے ہیں، تو ایسے بھی لوگ کیا ہو جائیں گے؟ گھیوں کے ساتھ گھن بھی پسا جائے گا۔ تو خوب جان رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ رب العالمین کا عذاب کیا ہے؟ بہت شدید ہے، سخت ہے۔ یہ آیات کے مطالب ہے۔ اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہے کہ انسانوں کو انسانیت کیا ہے، بندوں کو بندگی کیا ہے، اللہ رب العالمین پیدا کرنے کے بعد یوں ہی ہم کو نہیں چھوڑ دیا۔ ہماری تخلیق کرنے کے بعد اللہ رب العالمین پے در پے رسولوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے ہمارے مقصد زندگی کو اللہ رب العالمین بتاتے ہوئے آئے، اور یہ سلسلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا، اور آپ خاتم النبیین ہیں، آخری پیغمبر ہے، اور آپ کے بعد کوئی رسول آنے والے نہیں ہیں، اور یہ کتاب محفوظ شکل میں قیامت تک اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لیے ہیں۔ اب رہتی دنیا تک کے لیے جو بھی آئیں گے، پیدا ہوں گے، ان کے لیے قرآن مجید مکمل ہدایت نامہ ہے، جس ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے کچھ مخصوص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ ہدایت بھی کھلی کھلی، اس کی صفت فرقان ہے، صحیح و غلط، ہدایت و گمراہی کو بتانے والی کتاب،
اب جو انسان موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کا مستحق بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے قرآن ہدایت کی کتاب ہے. یہ کی واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم آخرت میں دوزخ سے بچ سکتے ہیں. تو لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہم الحمدللہ کلمے کا تو اقرار ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، حاجت روا، مشکل کشا، فریاد رس، داتا، گنج بخش، دستگیر. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو پھر ایمان لائے ہیں، ایمان لانے کا کیا مقصد ہے؟ یہ ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہے. اللہ ماشاء اللہ آج ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ اسلام کو قبول کر رہے ہیں، ایمان کے اندر داخل ہو رہے ہیں کلمے کے اقرار کے بعد. لیکن ایمان کیوں لائیں؟ اگر ہم جو ہے نا جائزہ لیا جائے تو اسلام ہم کو پسند ہے، اسلام کے اندر جو ہے نا ان کا لباس ہم کو پسند ہے، ان کی سادگی ہم کو پسند ہے، ان کے اندر جو ہے نا فلاں چیز ہم جو ہے نا اچھی پائے. بلکہ یہ نہیں، ایمان لانے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آخرت ہے، دنیا نہیں. الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے پروردگار، ہم تجھ کو الہ واحد مانے ہیں. کیوں مانے ہیں؟ معبودان باطل کو چھوڑ کر، سارے سہاروں کو چھوڑ کر تجھ سے ہم اپنے تعلق کو راست قائم اس لیے کیے ہیں تاکہ ہماری جو ہے نا جب موت واقع ہو جائے، موت کے بعد جب جو ہے نا محاسبہ اعمال کے لیے ہم جمع کیے جائے، ہمارے قصور ہم سے معاف کر دیے جائے اور ہم عذاب جہنم سے بچا لیے جائیں. یہ مقصد حیات، نظریہ حیات ہونا چاہیے ہمارا. اسی مقصد کے تحت ہمارے نظریہ حیات ہونا چاہیے. لیکن افسوس ہے کہ ہم کلمے کے اقراری ہیں لیکن کیوں ایمان لائے ہم کو نہیں معلوم. پھر جو انبیائی طریقے کے خلاف دعوت ہے، دعوت دینے والے بھی، اللہ کی طرف بلانے والے بھی ہم کو کیا کر رہے ہیں؟ ارے پہلے اس کی معاش کو سیدھا کرو، اس کی دنیا بناؤ. کیا موت کے بعد کی زندگی بول رہی؟ یہ پیش کر رہے. پھر کیا بات ہے برادر؟ غور کرو آپ. کیا یہ ہے انبیاء کی دعوت؟ نہیں. انبیاء کی دعوت کیا ہے؟ انا اخلصناہم بخالصۃ لذکر الدار. انبیاء اس بات پر فائز کر دیے گئے، ان کی ڈیوٹی تھی کہ موت کے بعد کی ابدی زندگی کو یاد دلاتے بار 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 بار. دنیا نہیں آخرت، دنیا برائے آخرت کا نظریہ اختیار کرنا ہے. الدنیا، آپ کے ارشاد ہے الدنیا مزرعۃ الآخرہ، اللہ کے رسول کا ارشاد ہے. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کیا ہے؟ آخرت کی کھیتی ہے. جو فکر، جو اعمال دنیا میں تم اختیار کرو گے اس کا وہ بدلہ وہاں پر پاؤ گے. یہ انبیاء کی دعوت ہے. اس انبیائی دعوت کے خلاف جو دعوت ہے، دنیا کو پیش کر کے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان کی دنیا میں ضرورتوں کو پوری کر کے، ان کی حاجتوں کو پوری کر کے ان کو دعوت دے رہے ہیں. بلکہ یہ نہیں ہے دعوت. تو الحمدللہ جو آیات پڑھی گئی ہے ہمارے لیے محل غور ہے. اللہ رب العالمین ایمان والوں کے فرائض کو، ان کی ڈیوٹی کو، ان کے ذمہ داریوں کو یاد دلا رہے ہیں. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو کہ آخرت پسند ہو. ایمان لانے کا مقصد ہی آخرت ہے. آپ نے آپ کو دوزخ سے بچانا چاہتے ہو، مغفرت و جنت کے مستحق بنانا چاہتے ہو، تو پھر یہ دنیا امتحان کا مقام ہے. تو کیا ہوگا؟ ہر قسم کے حالات تم کو پیش آئیں گے. تو اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائے تو کیا کرو؟ لبیک کہو، اس کی اطاعت کی طرف. بالخصوص جہاد کا جو معاملہ ہے، یہ جو ہے نا سلسلے بیان، اگر ہم سورہ انفال کی آیات ابتدا سے پڑھتے آئیں گے تو اللہ رب العالمین ایمان والوں کو تربیت کر رہے ہیں، ایمان والوں کی کمزوریوں کو دور کر رہے ہیں اور ان کے اندر فکر آخرت کو بٹھا رہے ہیں کہ بلکہ دنیا نہیں آخرت ہے. جہاد کے سلسلے میں یہ ہے نا چوری نہیں کرنا. منافقین جو قسم کے لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے؟ دل میں اپنے جو ہے نا انیزی فیل کرتے تھے اس سلسلے میں. تو اللہ رب العالمین کیا کر رہے ہیں؟ ایمان والوں کو تربیت کر رہے ہیں. جہاد کے معنی ہیں جد و جہد کے ہے. جہاد کے معنی جد و جہد.
اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنا بھی جہاد ہے. اور وہ جہاد کیسا کرنا ہے اللہ رب العالمین واضح کر دیے. تلوار کے زور پہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے, وہ مکی زندگی کا دور ہمارے سامنے آ جانا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے کے اندر جو دعوت کو پیش کیے ہیں وہ نقشہ ہمارے سامنے آ جانا. سورہ فرقان کی جو 52 نمبر کی آیت ہے, فلا تطع الکافرین وجاہدہم بہ جہادا کبیرا. تم کیسا جہاد کرو, کافروں کی جو ہے نا اطاعت مت کرو. اللہ کے الہ واحد ہونے کا انکار کرنے والے, مشرکانہ عقیدہ اختیار کرنے والے, دنیا برائے دنیا کا نظریہ اختیار کرنے والوں کی فکر اختیار مت کرو. ان کے ساتھ اس کتاب کی آیتوں کے تحت جہاد کبیر کرو. قرآن سے جہاد کبیر کرنا یعنی ان کے باطل عقائد, باطل نظریات, ان کے مشرکانہ عقیدے کی اللہ کی اس کتاب کی روشنی میں تردید کرنا, نفی کرنا, یہ ہے جہاد. پھر اس کا طریقہ اللہ رب العالمین بتا دیے. سورہ تحریم کی جو آیت ہے, قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ, بچاؤ اپنے آپ کو. پہلے تو علیکم انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ, پھر قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے ساتھ ساتھ اپنے بیوی بچوں کو اس دوزخ کے گڑھے سے بچاؤ, دوزخ کے عذاب سے بچاؤ. اس دوزخ کے مستحق کیسا بنیں گے تم, اللہ کو الہ واحد نہیں مانیں گے. اللہ بھی ہے, مردہ اور غائب ہستیاں بھی ہے جو ہماری بگڑیاں بناتی ہے, ہمارے مشکلات کو حل کرتے ہیں. اور کیا ہے, فلاں قرآن کی آیت پڑھ لینے سے, دم کر لینے سے, مل لینے سے ہمارے جسمانی امراض کی شفا ہے سمجھنا. نظر لگنے کا عقیدہ ہے, جادو کا عقیدہ ہے, نظر لگنے سے بھی جادو سے بھی مالی اور جانی نقصانات پہنچنے کا تصور مشرکانہ عقیدہ ہے. یہ سارے وہمی خیالات ہیں جس کی اللہ رب العالمین کلیہ طور پر قرآن میں نفی کیے ہیں. یہ دنیا دار الاسباب ہے, اسباب کے بغیر کسی کو نفع اور نقصان پہنچانے کا تصور شیطان کا پیدا کردہ ہے. شیطان رحمان کا منکر ہے. رحمان وہ ہے اسباب کو پیدا کرنا, اس کے اندر تاثیر رکھنا, قانون بنانا. اور کل اللہ رب العالمین فیصلہ کس طرح کریں گے, رحمان اپنے قانون کے تحت کریں گے. لیکن کیا ہے, دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بغیر اسباب کے نفع اور نقصان پہنچنے کے تصور کے قائل نہیں ہے. دنیا اسی کے مطابق حاصل کر رہے ہیں. لیکن اللہ کے معاملے میں, آخرت کے معاملے میں ہم جو ہے نا اندھی تقلید کر رہے ہیں. ہم اس عقائد میں مبتلا ہے, اللہ ماشاء اللہ مسلمان جادو سے بھی فلاں ہو جاتا, نظر لگنے سے بھی فلاں ہو جاتا. بلکہ یہ سب بے بنیادی باتیں ہیں. یہ مشرکانہ عقیدہ ہے, اہل کتاب کا عقیدہ ہے. الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت. یہ طاغوت ہے, طاغوت جبت ہے. کیا آپ نے دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا, لیکن کتاب پر یقین رکھنے کے بجائے کتاب کے ذریعے جو مشرکانہ عقیدے کی جو نفی ہونا ہے وہ نہیں نکال رہے, پھر بھی وہمی خیالات میں مبتلا ہے. جادو, ٹونا, ٹوڑکا, نظر لگنے کا عقیدہ, سارے وہمی خیالات. یہ کیا ہے, شگون, مہرت, یہ سارے کیا ہے, جبت ہے. جبت ہے کس کا تھا یہ عقیدہ, اہل کتاب کا تھا. لیکن آج اللہ ماشاء اللہ مسلمانوں میں بھی وہ عقیدہ آ گیا ہے. تو ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے یاد رکھیے, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین. ہم نے اس کتاب کو آپ پر حق کے ساتھ نازل کیا ہے. وہ حق کیا ہے, یہی ہے کہ وہ حق یہ ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین, تم اللہ کی بندگی, اللہ کو پکارو کیسا, خالص ہو کر, بغیر ملاوٹ کے. اللہ ہونا, بندہ ہونا, بیچ میں نہ کوئی ڈوری ہونا, نہ تعویذ ہونا, نہ نظر کا ٹیکا ہونا, نہ یہ باطل عقائد ہونا, بلکہ تمہارا تعلق اللہ کا اور بندے کا بالکل راست ہونا. یہی تعلیم انبیاء کرام, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. آپ سے پہلے جتنے انبیاء کو ہم نے بھیجا, سارے انبیاء کی دعوت أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ, اللہ ہی کی بندگی کرو. اللہ کی بندگی سے روکنے والی ہر وہ شے, ہر وہ طاقت, ہر وہ ماحول, ہر وہ رسم و رواج طاغوت کی تعریف میں آتا. تو یہ کیا ہے, جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلا رہے ہیں
تم لبیک کہو, تم ریسپانس دو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے, جہاد نہیں کرو گے, جد و جہد نہیں کرو گے اطاعت و فرما برداری میں, اللہ رب العالمین کے احکامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے, پھر ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عملی نمونہ, ایمان اور عمل میں قیامت تک کے سارے انسانوں کے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ ہیں. بلکہ صحابہ کرام بھی ہمارے لیے ایمان اور عمل میں نمونہ ہیں. اگر ہم اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر ترک جہاد کرو گے, تساہل برتو گے, تو اللہ تمہارے دلوں کے درمیان میں کیا ہوتا ہے, انسان اور اس کے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتا, اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہے. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. سورہ انفال ہی کی 23 نمبر کی آیت. اللہ رب العالمین کا ہدایت کا قانون کیا ہے دینے کا؟ اللہ مجھے ہدایت دے, ہدایت دے, بے شک ہدایت دے گا, لیکن وہ اسباب ذرائع ہدایت کو اختیار انسان کو کرنا پڑے گا. یہدی الیہ من اناب یہدی الیہ من ینیب. جو طالب ہدایت ہوتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے, جو ہدایت کی طرف رجوع کرتا ہے وہی اسی کو ہدایت ملتی ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, اگر ہم اس کے اندر خیر کی طلب دیکھتے, وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ, اگر ہم اس کے اندر انسان کے اندر خیر کی طلب دیکھتے تو ہم اس کو ضرور سنا دیتے. لیکن قادر مطلق اللہ رب العالمین اس بات پر پوری قدرت رکھتا ہے, پھر بھی اللہ ان کو جو ہے نا کیا ہے سنا دے تو یہ نہیں سنتے. تو اللہ رب العالمین کا قانون کیا ہے؟ قانون ہدایت ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا, ذرائع اسباب کو اختیار کرنا ضروری ہے. تو کہاں تک ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں, یہ دنیا ہم کو جد و جہد کرنے میں, آخرت میں مختصر بات یہ ہے جامع الفاظ میں, موت کے بعد کی ابدی زندگی میں دوزخ سے بچ کر مغفرت اور جنت کے مستحق بننے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری میں کیا زندگی دنیا کی ہم گزار رہے ہیں, یا ماحول کا جو ہے نا رسم و رواج, یا والدین کی بات, یا خالہ کی بات, یا پھپھو کی بات جو ہے نا خلاف ورزی میں سن کے جو ہے نا ہم دنیا بنانے کے چکر میں ہیں. یہی اللہ رب العالمین کا مطالبہ ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادًا فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نافرمان فاسق فرما رہے ہیں. وہ لوگ کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ, اگر تمہارے باپ انسان کی زندگی سے جڑی ہوئی وہ سارے رشتوں کو اللہ رب العالمین, وہ دنیا کو, وہ چیزوں کو جو انسان اختیار کر رہا, استعمال کر رہا, اس کو گنوا دے رہے ہیں. کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں, تمہارے جو ہے نا کیا ہے وہ مال جو تم نے محنت کر کے کمایا, وہ کاروبار جس کے اندر نقصان ہونے کا تم کو اندیشہ ہے, وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو, یہ ساری چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہے اور جہاد کرنے سے بھی زیادہ محبوب ہے. اللہ کے راستے میں جد و جہد کرنے میں, اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے میں, اللہ کے جو ہے نا دیگر بندے کل آخرت میں مستحق دوزخ بن رہے ہیں, اس سلسلے میں یہ تم کو رکاوٹ بن رہے ہیں. دوزخ سے بچنے کی, مغفرت اور جنت کے مستحق بننے سے رکاوٹ بن رہے ہیں. تو پھر تم انتظار کرو, منتظر رہو یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا فیصلہ سنا دے. اللہ رب العالمین ایسے فاسقوں کو کیا کرتے ہیں, ہدایت نہیں دیتے. یہ بات اللہ فرما رہے. تو ہمارے جو فرائض کو ہم جاننا ضروری ہے اور اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی طرف پلٹنا ضروری ہے. اگر نہیں پلٹیں گے تو یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہمارے اور جو ہے نا کیا ہے دل کے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہدایت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. پھر ڈرو اس فتنے سے, غلبہ کفر, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. وہ فتنہ کیا ہے؟ کفر کا غلبہ ہوگا. تم ترک جہاد کرو گے, مسلمان ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے اقراری ہے,
ہم شرک نہیں کر رہے ہیں بھائی، خبروں کو نہیں جا رہے ہیں، تعویذ نہیں بن رہے ہیں، ڈوریاں نہیں لگا رہے ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے راست ہے، لیکن پھر بھی دنیا داری کا شائبہ ہمارے اندر نظر آ رہا ہے۔ جب بات کو سمجھے ہیں، یہ کام چل رہا ہے، اس میں ہاتھ بٹائیے، آگے بڑھیے، مال سے، جان سے جو ہے نا آپ جو ہے دلچسپی مت ہٹائیے۔ ہم دیکھ رہے ہیں اتوار کو درس قرآن ہوتا ہے لیکن کوئی دلچسپی نہیں، جمعے کے دن جس طرح الحمدللہ ہمارا جو مجمع ہے جمع ہو رہا کچھ بات سمجھنے کے لیے، ہفتے واری اجتماع کے لیے، اسی طرح اتوار بھی ہے۔ یہ اتوار عموماً چھٹی کا دن مانا جاتا، کوشش کریے شریک ہوئیے۔ درس قرآن کیا معمولی بات ہے، اللہ کا کلام پڑھ کر سنایا جا رہا اور زندگی بخشنے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین ہم کو بلا رہے، تو پھر ہم ایزی لے لے رہے، جبکہ جانتے ہیں کہ اس کا انجام آخرت میں یہ کام تم کرو گے، اجتماعی زندگی گزارو گے تو تمہارے پھر معاملہ جو ہے نا بیڑا پار ہے، تمہارے گناہوں کو میں دور کر دوں گا، جنت کے باغات میں تم کو داخل کروں گا اور بہترین مکانات کا انتظام ہوگا۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کرنا چاہیے؟ اجتماعی زندگی گزارنا چاہیے، اسی وقت یہ کام کر سکتے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، الحمد للہ رب العالمین۔